جب فرانسیسی جنرل گورو نے شام میں قدم رکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم پھر آ گئے۔ جب فرانسیسی جنرل لیوتی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشفین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تاشفین کے بیٹے، اٹھو، ہم تمہارے سرحانے پہنچ گئے ہیں۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفونسو کے حاجب منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا، دیکھو میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سوفوکلس وینیزیلوس خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس گیا اور کہا، اٹھو اے بڑی پگڑے والے، اٹھو اے عظیم عثمان، اٹھو، دیکھو اپنے پوتوں کی حالت، دیکھو ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی، ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ یہی اسی یونانی جنرل کی تصویر ہے جو 1920 عیسوی میں عثمان غازی کی قبر کے پاس کھڑا ہے، لیکن دوسری طرف مسلمان ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، حاجب منصور اور عثمان غازی کے ارواح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئی ہیں، اس سے فراموش کر دیا گیا، اور ٹک ٹاک یا اور کتنے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تماشا بنا رہے ہیں۔ اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ٹیلنٹ ہے۔ کیا ان ہیروز اور امت کے محسنین کا یہ ٹیلنٹ نہیں تھا، یا ٹیلنٹ صرف فحاشی اور عریانی کو عروج دینا ہے، صرف اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنا ہے؟ کیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرنے یا اس سے آگے بڑھانے کے لیے اور وقت نہیں ہے؟ یا یہ دشمن کی بچھائے ہوئے او جال ہے جس میں ہم باہوشی پنسے جا رہے ہیں؟